أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری محمد حسن نواز بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. آج جن کی ذکر کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں ان کا ذکر کوئی دنیا دار کرے یا نہ کرے لیکن عرش کا خدا عرش پہ کرتا ہے. عرش کا خدا عرش پہ کرتا ہے اور اس نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن میں کیسے بیان کیا. پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر, کہیں محبوب کے سینے کا ذکر, تو کیسے بیان کیا. جب اپنے محبوب کے سینے کا ذکر کیا تو فرمایا علم ناشرب. اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر کیا تو فرمایا وضحیٰ. اپنے محبوب کے تاج کا ذکر کیا تو فرمایا طٰہٰ. اپنے محبوب کی رخسار کا ذکر کیا تو فرمایا یاسین. اپنے محبوب کے سینے کا ذکر کیا تو فرمایا علم ناشرب. اپنے محبوب کی ہاتھوں کا ذکر کیا تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کیا تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اپنے محبوب کی کملی کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایھا المزمل. اپنے محبوب کی چادر کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایھا المدثر. اپنے محبوب کے اصحاب کا ذکر کیا تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین وشفا والکفار. اپنے محبوب کی ہر عطا کا ذکر رب نے قرآن میں بیان کیا. تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں دعوت نہ دوں گا. محمد رفیق صاحب وہ آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا عطیہ پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خوف محشر کا ہے نہ کوئی قدر رکھتے ہیں. ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. تم میں طاقت پہ نظر
رکھتے ہیں چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے آقا اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے بیٹھ مجھے گھر جانے دے آقا اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشتہ اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سنے دی وہاں بن جائے جوتی دشالا سوڑ دے پیری جے سوڑا میں نے تو مل جگائی تے میں پکڑ چل لے ناما میں رو سنا گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ماشاءاللہ محمد رفیق صاحب بہت خوبصورت انداز میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ رسالت میں نشر تحریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا محمد اشفاق وہ آئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں نشر تحریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی زیر صدارت یہ بزم جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تعدیل سلام ہو۔ سبھی دوست احباب میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دسنگل کی خزینے دسنگل کی خزینے دسنگل کی خزینے یہ سارا جگہ کھاندہ ہے خیرات مدینے دی سارا جگہ کھاندہ ہے خیرات مدینے کتنی سونی یک سونی کتنی سونی یک سونی وقت نبیاں جو مدتی سونی کتنی سونی یک سونی وقت نبیاں جو مدتی سونی کتنی سونی تے ہر ویلے یک سونی رحمت والی آنکھی سونی کتنی سونی ہوں دل وچ جانے ہو جانے دل وچ جانے ہو جانے یہ صورت سامنے رکھ سونی صورت سامنے رکھی سونے کتنی سونی یک سونے وقت بکیاں جو دکی سونے تے اپنے ورگا سمجھ جیڑا اپنے ورگا جیڑا سمجھے انہوں کت سونے خبر میروس کت سونے کتنی سونی یک سونے وقت نبیاں جو دکی سونے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا
گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، میرے آقا کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ، ہے چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ ردا ہے کہ نہیں ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، میرے آقا کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، میرے آقا کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، معروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں کبھی سر میرا شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے ملک پاکستان کی عظیم آواز میری مراد محترم جناب محمد فیاض الحسن صاحب وہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں، آپ بھی اسی محبت کے ساتھ، اسی عشق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سارے بولے اکرم بولے مل کے بولے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج پھر ایک بار میری اور آپ سب کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے پاک محبوب کے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے جو انبیاء، ملائکہ اور ان پاک ہستیوں کا ذکر ہے۔ یہ خوش بختی ہے اس جگہ کی، اس گاؤں کی، کہ ایک بار پھر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑی سی محبت فرمائیں۔ آپ ویسے سادے ذوق ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف دیں تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ آپ کیا 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 بس زیادہ عبادت نہیں، بس چند لمحات ہیں، اس کے بعد حضور قبلہ سعینی کا خطاب دل نواز ہوگا۔ بس اللہ آپ کو اسی طرح مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہ خوبصورت آواز آپ کی اعلیٰ سماعتوں تک جو پہنچ رہی ہے، سراجیہ قادریہ ساؤنڈ، اللہ پاک کی عزت رزق میں برکت عطا فرمائے۔ خانہ خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، وہ درود شریف جو حضور کا مکمل کیا ہوا درود پاک ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ پڑھیے بلا بل بولا حضور کی یاد پاک اور درمیان میں اور سب سے بڑی خوش بختی آپ کی اور میری کہ قصیدہ بردہ شریف، وہ قصیدہ جو سرکار امام بصیری نے لکھا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے خود چل کے تشریف لائے اور عطا بھی خود کیا اور سنا بھی خود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید۔ میرے سامنے حضور قبلہ چشتی صاحب کی نسبت
تشریف فرما ہے تو ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. بلند آواز سے حق فرید حق فرید. سرکار امام بصیری قصیدہ بھٹا شریف جو مشہور ہے چادر والا قصیدہ. سرکار امام بصیری جو دنیا داروں کے قصیدے لکھتے تھے اور آخری عمر میں فالج نے حملہ کر دیا تو ساری زندگی لوگوں نے کہا کہ دنیا کے قصیدے لکھے, دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ لکھو. تو سرکار امام بصیری نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا. تو اسی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی, تشریف لے آئے اور آ کر قصیدہ بھی سنا اور جو فالج جزا ہاتھ تھا بازو تھا اس پہ اپنا دست شفقت پھیرا. تو لکھنے والے کئی روایات ملتی ہیں کہ صبح جب سرحانے دیکھا تو وہ چاند بھی پڑی ہوئی تھی. وہ قصیدے کے چند اشعار میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے کہ انشاءاللہ زیادہ لطف ہوگا. کہ جس کو کوئی بیماری ہے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے بلند آواز سے پڑھیے مولا یا محمد سید میرے ساتھ مل کر کہیں محمد
اس واسطے آئے ہیں اللہ پاک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار عربی سکل ساری کائنات کے سردار آج اتنے اسی اللہ نو اور وہ محبوب نو راضی کرنے واسطے آئے ہیں اتنا ہی محبت نہ آخو نا سبحان اللہ اللہ کتنا راضی ہوگا میں شیخ پیش کر لگا حضور محمد سید جب یوسف زلیخا دیا کری گیا کدی یوسف زلیخا دیا کری گیا کدی کری گیا پور دیا کدی شمس مریض تنر کرنے کدی کری گیا شام سور دیا تن اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں وہ بیٹھا دے خبر دور دور دیا وہ سجنے رب چیرہ دی رکھائی وہ کلات کہی اکر میرے حضور دیا دل سید القونین واسقل محمد سید القونین واسقل یا رسول اللہ یا حبیب ساری دنیا یہ سبحان اللہ یہ تو دنیا کی ریت ہے جڑا خود خالق کائنات خدا محبوب خدا دل کی کردا کہ ہر چیز لٹائی سونے کو ہر چیز لٹائی سونے کو جب پیار ہوئے انج ہوئے ہر چیز لٹائی سونے کو جب پیار ہوئے انج ہوئے جو کوئی چاہے کر سکتا مختار ہوئے انج ہوئے جبریل جائے نوکر جس جے جبریل جائے نوکر جس جے سردار ہوئے انج ہوئے اور وہ سارے بندے نہ چھڑے وہ دیدار ہوئے انج ہوئے محمد سید القونین واسقل محمد سید القونین واسقل نسبت ایک من چیتا آ گیا شیر کہ ساری زندگی جناب گنج شکر فرید پاک نے کلی جگہ کے اندر ادا کی تھی سبحان اللہ کہ آج ہر پاس جتھے دیکھو حق فرید یا فرید ہو رہی ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پانچ قرون نہیں یاد کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں ادھر اے نہیں فرید فرید پکار پہ گئی اے نہیں فرید فرید پکار پہ گئی یار یار دا نام چکار دائے جن یاد کریے کوئی یاد کردہ سچا قول اے پروردگار دائے او دیوانیاں یار دی دید خاتے ہیں رب بندیاں دے روپ تار دائے کہ جی میرا دی رب فرید کیتا تے رب فرید فرید پکار دائے محمد سید القونین
فرید فرید پکار پہ گئی ایمنی کہ منبع سجدے لمحت ہم بنائے ہے منبع سجدے نبوت ہم بنائے حیدری آفتاب چشتیان خدوم صابر کلی نظام تک کس راستوں سے تیرا کرم جلوہ گر نہیں فرید فرید پکار پہ گئی یار یار کا نام چکار دائے کہ جن یاد کریے وہ بھی یاد کردائے سچا قول میں پروردگار دائے وہ دیوانیاں یار کی دید خاطر رب بندیاں دے روپ تار دائے کہ جنہیں راضی رب فرید کی دا کہ ہون فرید فرید پکار دائے محمد نصیحت فتح مکہ کے موقع پہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے جی آقا سبحان اللہ یا سرکار بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگے میں اذان دیندا سی کعبے والے منہ کر کے تے ہن تسی فرما رہے ہو کعبے کی چھت تے کھڑے ہو جاؤ تے میں اپنا منہ کس پاسے کر قربان جائیے حضور فرماتے ہیں بلال اج اپنا منہ میرے لوگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کال تھلے تے حال تے کال تھلے تے حال تے نبی دا حسن و جمال تے ارے ماں عشق تیری ادا تو صدقے اج کعبہ تھلے تے حال تے آکھے محمد پہاڑ سمجھے کہ اڑیا جنا جنا پہاڑ سمجھے جینا خاص قیام بہت دور ہو سی بلکہ شاد صاحبہ کہتے ہیں کہ فرمایا چاہتا کہ سرکار جبریل حضور نال لے کے گئے لیکن عاشق ہی کہتے ہیں کہ لے گیا براق حضور تائیں لے گیا براق حضور تائیں خبر کس نے کس ساتھ جوڑ دیتا او تیرا جبریل نال لے گئے جتوں جی کیتا اتوں موڑ دیتا جتوں جی کیتا اتوں موڑ دیتا تیرا ہے کیا ہاں اڑیا جنا براق پہاڑ سمجھے ادا خاص قیام بہت دور ہو سی جب قرائے ذل چیر دریا اسمان میں سمجھا نور ہو سی کہ جدوں سدرات نور نے ہاتھ جوڑے سمجھیا ہوا مجبور ہو سی کہ صدقے جاواں سردار نے پوچھے اتھوں عرش آدم کنا دور ہو سی اور میرا کیا کہ الفت سر تریم تاج الفت سر تریم تاج
بنا محتاج الف سر سے میم دا تاج تاج بنا محتاج الف میم ہو جانا اے دئی نام تیرا الف میم شامل ہو جانا اے دئی نام تیرا محمد سید القولین قبلہ بیدن شباب کہ میں کیا بتاؤں کہ آپ کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی کیا بات میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا رسول اللہ حسین جمیل ملیح وجیہ اللہ جو بدر چہرہ ہے لین ہے یہ ظلف سلام ارے خطق کرام قدیم رخت کرام اللہ جے رخ جے جمیل لا الہ الا اللہ جے رخ جے جمیل لا الہ الا اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ سنیا اور قبلہ صدا فرماتے ہیں کہ جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں لکھا کتب خانے پانے حفظ کریے مرشد باج دی جان پچھان ہوندی حضور فرماتے ہیں لکھا کتب خانے پانے حفظ کریے مرشد باج دی جان پچھان ہوندی عالم عمل بادوں کی جا خدائے جن تیر تو بنا کمان ہوندی کہ تن منوار دے جڑا شیخ تو اچھی اس مرید دی شان ہوندی اوہی تخت ہزارے دی بنی رانی جڑی کھیڑیاں تے قہردان ہوندی ہر صفت وچ یار موصوف ہوندا ہر صفت وچ یار موصوف ہوندا لفظاں نال نشان بیان ہوندی تن منوار دے جڑا پیر تو اچھی اس مرید دی شان ہوندی اے مچا چار کے پیدان ککھ پلے او ٹلے آیت مشکل آسان ہوندی ٹلے آیت مشکل آسان ہوندی اونوں دنیا جہان چ کمی کوئی نہیں ایک دن نعوذ باللہ معذرات کہ سرکار آئے سی چلے گئے کوئی روز نہیں لیکن سرکار صاحب نے اینڈ کر دیتا میرے نبی دا پتہ کی پوچھ دے ہو سبحان اللہ علامہ صاحب سنو میرے نبی دا پتہ کی پوچھ دے ہو پتے پتے تے پتہ سرکار دائے میرے نبی دا پتہ کی پوچھ دیو پتے پتے تے پتہ سرکار دائے او دے پتے دے ہیں آپ پتے سارے شان کھڑا ہو دے دربار دائے کہ کشتی پاؤں ہر ایک بھیڑی اندر اس شین شانو باجا مار دائے کہ سردار جس جو نبی دا پتہ کوئی نہیں او نہ پار دائے نہ پار دائے نہ پار دائے او پار دائے نسبت بابا جی شیر میں تو اٹھی نظر کرنے سے بیٹھے 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 سن لینا لفظاں دی قدر دان
آقا علیہ السلام دا مبارک ملن شیر دیکھ کے سننا انشاءاللہ بشرط زندگی پوندے سال تک کے لطف رہو گا. میں کھڑے ہو کے جڑے دوست مستفید نہیں ہو سکتے انہوں نے کر دوں. آقا علیہ السلام دا سٹائل مبارک کتنا آپ ایتھوں مانگ کر کے ادھا چیز ادھا کرتی سی تے ادھا انج کرتی سی. سبحان اللہ. اینو مانگ سکتے عام زبان چاپا کہتے ہیں. ہاں کہ زلفوں کی مانگ ہے یا شراب نجات ہے. زلفوں کی مانگ زلفوں کی مانگ ہے یا شراب نجات ہے. اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات ہے. اس سے ہی مانگتی کل کائنات ہے. کہ شرع عشق دی پڑھو تے پتہ لگ جائے. تختادار منصور نل سجدہ کہ یوسف سجدہ مصر دے تخت لختے موسیٰ پیا پھور تے سجدہ شرع عشق دی پڑھو تے پتہ لگ جائے. تختادار منصور نل سجدہ بڑی ہاتھ جا کے آنکھو سبحان اللہ. کہ حق سے محتاج آنا کل صلاۃ والسلام کے سوا کہ شرع عشق دی پڑھو تے پتہ لگ جائے. تختادار منصور نل سجدہ کہ یوسف سجدہ مصر دے تخت تے موسیٰ پیا طور تے سجدہ تے کرتی سجدی نال مدینے سجدی نال مدینے دے جیڑا چلدا نور نال سجدا اے. تے سچی گل معراج سنا دینا یہ جہان حضور نال سجدا اے. کائنات حضور نال سجدی انٹر ہوتی ہے ساری ناتا ہوتا ہوتا ایک شیر اور اجازت. ایک شیر ناتے باقی ناز دیا تو دعا دیا. اس نیت پڑھن لگا کہ سارے دوست مل کے پڑھا گے تے حضور ساڈے تے پہلے خوش اور خوش ہو جان گے. کہ کونین دے سارے پیا کونین دے سارے پیا تیرے دیکھن بے چین پیا جنہ دیکھ لیا او پیا تو آہی بولو سہارا رسول اللہ سہارا رسول اللہ. کوئی شیر سارے دل دے کہہ دیو تو چومتا ہے جوتیاں چومتا ہے اسی فخر میں آج تک جھومتا ہے. ہمیں تو آتی ہے
علیہ السلام سرکار صدیق اکبر نے پوچھا کہ ساری زندگی کچھ نہیں منگیا اگر کوئی دل دی خواہش تو جناب صدیق اکبر نے جڑی خواہش کی تھی نا وہ میں دسنے لگا پوچھا سائل کہ کیا چیز ہے احسن پوچھا سائل کہ کیا چیز ہے احسن تو صدیق نے جستا کہا ہمیں تو چتلینا پتھرا نال ٹکرا دیتا میرا نام محمد دا چھڈ دے تو سرکار بلال نے میرا جواب دیتا نا تو میں پیش کر کے پھر اجازت سرکار بلال فرماتے نے بھائی اے نصیحتاں دا ایویں زور کیوں اے نصیحتاں دا ایویں زور کیوں میرے بھلے دے لئی تلقین کیوں سونے نبی دے نال میں پیار پایا مینوں آکھ دے ہویا بے دین کیوں طرح طرح دا لوگ گناہ کردے جو عشق دا اینا سنگین کیوں سرکار بلال فرماندے نے او پوچھن والیو او مینوں کی پوچھ دے او پوچھو یار اینا حسین کیوں ہمیں تو اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ. اے انسانوں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کر کے دو طرح کے گروہ ان میں کچھ آمد و ناز ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل کے تم نے میری رضا حاصل کرنا. پہلے گروہ کو جو عام کثرت سے ہیں انہیں کہا میرے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چل کے مجھے راضی کر کے آنا. دوسرا گروہ تھا عشاق، جیسے پیر میرے نشاء صاحب ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں تو آگے داتا صاحب وضو والی جگہ بیٹھ جانا ایسا آستانہ دسو جڑا مینوں خدا نہ ملا رہے. کسی نے بھی ایک دن آخیا پہ شال شریف چلا جائے. یعنی دو گروہ ہیں کہ اتنا علم پڑھ کے رضاعت دی چلتے سارے خبریں مل گئی ہیں مگر دل دی منزل ہو سی لہٰذا کہنے مینوں کوئی ایسا دسے جڑا مینوں
दूसरा सी इश्क मुस्तफ़ा के जरिए वसाले इलाही को पहुंचना। दो तरह के लोग हैं, दो तरह के टारगेट। अगर हम ये अपना मकसद हयात हासिल करके नहीं जाते तो फिर फेलों का जो हशर होना है वो हमारा हो। खुली बात अल्लाह पाक ने कहा थी ममा खलक तो जिन्ना वलिन साइला लियाबून, ये जाबून का अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका माना है मार्फत इलाही। तो एक बहुत ही बड़े वली अल्लाह हुए, उन्होंने इसको इस तरह तर्जमा किया कि दो ग्रोह हैं, कुछ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुताहरा पे चल के रज़ा के हामिल होंगे और कुछ आपके इश्क की बदौलत मार्फत इलाही के हामिल। अब मार्फत और रज़ा में थोड़ा फर्क है। रज़ा में ये यकीन बहुत देर बाद आता है कि अल्लाह राजी हो गया है कि नहीं, मगर मार्फत उस वक्त नसीब होती है जब वो राजी हो के आशिक हो जाता है। सही है? मार्फत तब नसीब होगी जब अल्लाह पाक खुद बंदे पे आशिक हो जाए और उसको अपना जहाज बना दे, वो मार्फत इलाही। अब ये दोनों टारगेट से लापरवाह होके हम शबो रोज बर्बादी में गुजारे जाएं, वो नमाजें जो इस मकसद हयात के रसूल में मददगार ना हो, कब मददगार होंगी? जब पहले मेरा ऑब्जेक्टिव तय होगा कि मैंने रज़ा हासिल करनी है या मैंने मार्फत हासिल करनी। जब मंजिल का तयन नहीं तो सफर कैसा? पहले मंजिल का तयन हो कि मेरा टारगेट क्या है, मैंने कहाँ पहुंचना है, फिर मेरी ये कोशिशें जो हैं वो गिनी जाएंगी कि इसने इतनी कोशिश कर ली, इतना रह गया, इतना तय हो गया। जब मेरी मंजिल ही नहीं कोई तो मेरा जो कोशिशें हैं, जो मेरा सफर कर रहा हूँ वो ला हासिल है। मेरा कोई मकसद ही नहीं कि लाहौर जाना हो तो लाहौर की बस पे बैठे, जिसने कहीं जाना ही नहीं वो कहाँ बैठे। लिहाजा ये दो टारगेट हैं कि तरीके मुस्तफ़ा सल्लम पे चल के आका दो आलम सल्लम की सुन्नतों पे चल के अल्लाह को इन सांसों में राजी कर लेना। इसके भी बेशुमार दर्जे हैं। कुछ आमद उन्नास हैं, कलमा पढ़ा है, मर्जी अपनी करते हैं ना, कलमा पढ़ लिया है, ये आजाद छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, काफिरों से ये जुदा करता है, मगर आगे जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी भी नहीं आते और ये भी नहीं पता कि अल्लाह से वादा क्या किया है मैंने। वादा ये है कि अल्लाह हर हाल में तू ही मेरा है, मैं किसी और तरफ ना देखना है, ना सोचना है, ना करना है, बस तेरे लिए मैं हूँ। मगर उनको ये फिक्र पता ही नहीं, किसी ने वो फिक्र उन्हें समझाया ही नहीं, लिहाजा वो अपने तर्ज पे अपना फिक्र संभाले हुए हैं। कलमा पढ़ा है मगर मर्जियाँ सारी अपनी करते हैं। ये हज़रत जुनैद ने ये तकसीम की हुई है। एक गिरोह वो है तो कलमा पढ़ा मर्जी अपनी करता है, दूसरा को गिरोह हज़रत जुनैद लिखने उलमा का है, वो माशाल्लाह दीन पढ़े हुए हैं, पढ़ाते भी हैं अपने लेवल पे और वो मतलब उनसे बेहतर है। और तीसरा गिरोह वो है जो रज़ा का इस हद तक हामिल है कि उनके शूरो अदराक में कोई नाफरमानी होती ही नहीं। इन्हीं में से वो तरक्की करके ऊपर चले गए, सही है। वहां पे यानी कब पता चलता अल्लाह राजी हो गया, जब मेरा कौलो फेल, मेरी हरकत और सकनात, मेरी सोच और फिक्र आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र की आकाश हो जाए, उस वक्त अल्लाह के राजी होने का यकीन। क्योंकि ये मकाम नसीब
तब होता है जब वो राजी होता है। क्या ख्याल है? उसकी तौफीक के बगैर देखी नहीं होती, और राजी होगा तो तौफीक बख्शेगा। अगर किसी को दाढ़ी रखने की तौफीक नसीब नहीं हो रही, वो अल्लाह के नाराज होने की दलील है। वो इतना राजी नहीं हुआ कि मेरे महबूब की सुन्नत रख ले। जब राजी होगा तो इसका दिल तौफीक से भर देगा, ये कहेगा इसके बगैर तो मैं अधूरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहे खलक़ल्लाहु आदम अला सूरत ही, मैंने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया, और सूरत है वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जो बंदा उस सूरत पे ना जाए, उसने आदमियत की लाज ही नहीं रखी, वो आदमी ही नहीं है। जो आदमी वो है जिसको अल्लाह ने अपनी सूरत पे पाला, जिसने अपने हाथों पे उस सूरत को गुजार लिया। उसने तो अल्लाह का वो शर्फ जो था करना शर्फ था कि ये मेरी सूरत पे होगा, उसने सूरत ही नहीं संभाली। नमूना दे दिया, महबूब मेरा उसकी तरफ देख के सूरत बना लेना। जिसने वो नहीं बनाई उसको अल्लाह की तौफीक नहीं मिली, और रोए पिछली राती सोने मम्मी बंदा तेरा कलमा भी नसीब है, अगर नहीं मिले तो रोवे। यकीनन अल्लाह पाक उनको तौफीक बख्श दे। सुभान अल्लाह। 70 मां जितना प्यार करता अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो झगड़े कर मर गए ना कि हजूर पाक सल्लम है गए कि नहीं है गए, गैब हैगा कि नहीं हैगा, ये सब बेखबरां दे झगड़े, सब बेखबरां। खबर वाले तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह गुलाम रसूल है, मुझे गुलाम रसूल ही है, लेकिन जरा शान सुभान अल्लाह। जुबान तो मेरी कुल बराबर, लिखे कलम दे मोड़ा। सुभान अल्लाह। कौन कहता जी कौन? अल्लाह कहता है कौन? अल्लाह का शादा जिन्हों कोई काम करना हो कौन भैया कौन काम हो जाता। जो गुलाम रसूल आका पाक दा आशिक सादक, सुभान अल्लाह। कहना जुबान तो मेरी कौन बराबर, लिखे कलम दे मोड़ा हूँ। लिखे हुए तकदीर तू मोड़ सकता सुल्तान बाहू। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये रूहानी तसर्रुफ है। अजड़े होए तो बहुत बड़े अफलातून रस्तू, अफलातून रस्तू वर्गे मेरे अगे किस काम के। मेरी तो निगाह से अफलातून रस्तू बनते हैं। एक निगाह जो आरफ करके ते लाख हजारा तारे हूँ। सुभान अल्लाह। अफलातून रस्तू वर्गे मेरे अगे किस काम दे हूँ। हाथम तई जे लाख करोड़ा दर बाहू दे मंगते। ये है कि आका पाक की शान से कौन से देख सकता है। अगर हर सुल्तान बाहू से इस शान को हम नहीं देख सकते कि कौन से आगे क्या ताकत हो। मुझे दूर गौश पाक ने फरमाया हुआ, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं जब बंदा इश्क़ इलाही में, इश्क़ इलाही कहाँ से आता है? आपका दो आलम सल्लम के इश्क से। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इश्क वैसे नहीं आया किसी को, आपके दो आलम सल्लम के इश्क से आता है। और इश्क़ इलाही रसालत माब सल्लम कैसे आता है? इश्क़ अबू बकर से। सुभान अल्लाह। कोई गुलाम रसूल होगा, वो अगर सुल्तान बाहू इतने 100 सालों बाद नमूना मुस्तफ़ा है, तो इसका मतलब दुनिया खाली तो नहीं। सुभान अल्लाह। वो कोई गुलाम रसूल की आगोश में लगेगा कि द्वारसन की आगोश नसीब हो। सुभान अल्लाह। जब नसीब होगी फिर इश्क़ इलाही नसीब होगी। तो आप फरमाते हैं जब इश्क़ इलाही में बंदा अपनी ज़ात और सिफ़ात को अल्लाह में फना, सुनना बच्चे दादा बात या चल जाओ जा
میں موٹی رولن دیا کر کہنے عشق الہی میں جب بندہ اپنی ذات و صفات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے اللہ پاک اس کو اپنی صفات سے باقی کر دیتا ہے سبحان اللہ پھر سلطان بہت کہہ سکتے ہیں نا یہ اپنی صفات سے باقی کر دیتا ہے لیکن صحابہ سے مثال میں صحابہ سے دیتا ہوں ہر وجود نے کہا ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے ایک رات مائی عائشہ صدیقہ کی بھائی تھی اچانک آپ اٹھے تو باہر چلے گئے آپ ڈھونڈتی گئیں تو جنگل بکی میں کھڑے موتی ہے ذرا سمجھ کے رکھیو دل سے گئے نہ تھے آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے لا تعلق خان پاس تے اچانک کہہ لگے آپ کون ہے کہتے عائشہ عائشہ کون ہے ابو بکر کی بیٹی ابو بکر کون ہے میں آپ نے پوچھا آپ کون ہیں انام بلا میمن انارکم بلا ہند یہ حدیث پاک میرے حضرت صاحب کے ہاتھ میں لکھی ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کافی ضعیف کہے گے مگر ہمارے لیے تو اس سے صحیح اور کچھ ہے ایمان سے لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا سبحان اللہ اور مجھے یہ حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو خواب میں دے دیا ہے نہیں پھر زبان تو میری کون برابر کہاں ہے ابو بکر صدیق یہ کون ہستی ہے ایک دن میں آپ کا پوسٹر لگا ہوا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھے جاؤں میں نے کہا یا اللہ یہ حضور کیا ہے ساری حیاتی یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل ذکر مصطفیٰ یہ نا میں تانوں سنا رہا میں پینڈ نہ پیار ہے صحیح تے الفاظ تے علم کو یہ مسئلے حل نہیں ہوتے یہ عشق حل کر سبحان اللہ صحیح تے وہ عاشقاں نے حل کیتے میں تانوں سنا تے حضرت ابو بکر صدیق پاک دے بارے میں سوچیا سونیا ساری حیاتی بھائی جان ادھر دیکھ ساری حیاتی آپ نے کبھی سوال نہیں کوئی سوال ہی نہیں کیتا صرف ایک باری کام تک کیتا اس نے سوال پوچھیا ہی نہیں کہ کوئی کام وہ کیتا ہی نہیں جڑا آپ نے نہیں میں کہ سنی کی ایمان میرے دل سے آواز ہوئی جی ابو بکر ہوندا تے کر ابو بکر نے دی اپنا ساتھ و صفات محبوب کی فنا کر دی جو ہوندا تے سوال کردا ہوندا تے کردا وہ ریائی نہیں ان دی عملی مثال آقا پاک بخار چڑھیا ابو بکر نوں بھی چڑھی سبحان اللہ دیکھن نوں دو سی وچوں ایک یہ میں شان آدم بیان کر رہا لوگوں تانوں دعوت تے فکر دے رہا اس رات چلو ساریاں صفتاں تہاڈے لئی منتظر آ تانوں ڈیکن دیاں کیونکہ اللہ نا انصاف نہیں ہے یہ تے بھی اج انہیں بننا بند کر تے آپ تیمارداری نہیں آئے کہ اکھاں چوں پانی بخار نہ بڑھے فرمان لگے ابو بکر لگتا تینوں نہیں بخار سبحان اللہ کہتے اچھا سنیا ہوگا کہتے تھے تو ہن گھر چل میں بھی تینوں دیکھنا پھر یہ ساری زبان تک میری کن
یعنی آقا دو عالم سلام تو بعد کوئی مرتبہ مقام والا تو نہیں نہ ہے انسان ہے جی ابو بکر وہ فنا ہو گئے باقی نہ رہے تو پھر ابو بکر کون ہوں سنو مثال رہے گا غزوہ احد ایک مائی صاحبہ دا خاوند میں شریک ہے جا رہی ہیں میدان جنگ وال تے آقا پاک ترے آندے واپس کہندے بیٹے روئی نہ غم نہ کری تیرا بندہ اپنے رب کو چلا سبحان اللہ کہندے سونے میں چہرہ دیکھیا کہندے جا دیکھ اگے گئے تھے وہ روئی کو رونا تو بھی شروع ہو گیا جدو پتہ نہیں لگ گیا شہید ہو گیا تے ابو کو کہتے کہ تو کیوں رونی میں تو ہوں گھر جانا دیکھا سبحان اللہ قسم خدای یہی روایت ہے جب سامن زبان سے میری کون برابر گئی گھر تو گھر بیٹھا بجی گئی یا رسول اللہ وسلم تسی فرمایا شہید ہو گیا اور گھر بیٹھا کیونکہ میرے بعد کسی نے ملی تو نہیں ابو بکر بعد میں انہیں کیا کیا انہیں آخر میں تو انہیں گھر جانا دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری گل سن لیں پہ من لگے ہو تو شہید گیا سی ابو بکر کی زبان کی لاج کر یارو پھر ہے کون برابر عمر فاروق صحابیہ ایک بیوہ ہو گئی تربیت یافتہ سی آقا پاک کی نگاہ دی کہ میں مان کے نہیں کھانا تھوڑی جی پونجی سی وہ تیل سے دیا کرا پکاؤن والا بیچ کے اپنا روٹی کھا لینی تو پھر تیل لے لینا پھر ایک دن مدینے پاک کی گلی چ جانے ہیں ٹھوکر لگی تو تیل سونے ذرا عاشقاں دی قوت یقین سبحان اللہ جا کے کہنی امیر المومنین آپ کو پتہ ہے میں نے مانگنا نہیں کسی سے میرا تیل گر گیا ہے واپس کراؤ سبحان اللہ یارو کدی زمین پہ ڈولی شہ موڑی کدی جب عشق سکھاتا ہے عذاب خدا کا کھلتے ہیں غلاموں کے اسرارات شہنشاہ سبحان اللہ حضرت عمر نے رکا لکھا مائی جا کے زمین پہ رکھ دے پانڈا کے کر سبحان اللہ تاریخ کہندی بھی 100% پورے دا پورا تیل زمین نے کٹ کے پانڈے چ پایا سبحان اللہ ہے کون برابر سے نہیں بھئی دعوت فکر ہے لوگو رب نہ پیار کرو وہ کتنا ہوئے گا وہ محبوب نہ پیار کرو محبوب نہ پیار لی کسی غلام رسول دے قدماں نو بوسے دیو آقا پاک کھڑنا پیار سبحان اللہ جے راہ نہیں چلو تو پھر دھوکھا ہی دھوکھا فیل ہی فیل پھر جو لکھیا ہویا دو لکھیاں دا حالو ہونا وہ تسی خود جانا دو لکھی پڑھا جب ڈرامہ سوار گئے آقا پاک جب ڈرامہ سوار گئے ہون گیا صراط اللہ زین آنم علیہم تے چلیو انہوں ماں صادقین دے زیور نہ راستہ رہے ہو وقت لیل وسیلہ کا میرے تک پہنچے تک کوئی وسیلہ اختیار کرے ہو پھر کیوں بیٹھے رامنا وہ منزل تاڑی منتظر اللہ 70 ماہ جنہ پیار کرنا رہا منتظر رسالت ماہ صلی اللہ گارہ سے روندے رہے میرا امتی کوئی دوزخ سے نہ جاوے وہ تو کیوں دوزخ سے جاوے سبحان اللہ آپ نو چھٹے گا تو دوزخ نہ ہی ایک عاشق نے دسیا آپ نو چھٹر دا نہ دوزخ سبحان اللہ جیڑا بلیل ظلفان دا عاشق ہوئے جنتی جیڑا فتوحات جیڑا دا عاشق ہوئے جنتی انہوں جنت ترلے کروں گی میں قبول کر لا علامہ اقبال نے کہا پھونک اپنے خرمنے دل کو آقا پاک کی محبت سے کہ خوشی دے قیامت بھی ہو تیرے خوشا کی آقا پاک کی محبت نہ اپنے دل نو لو قیامت والا سورج تیرے کولوں گرمی دا پھر انہوں کی لو تو وہ جوہرہ اللہ دا کہ تیرے کولوں قیامت والا سورج دار منگی ہو تو کیوں ڈرے سبحان اللہ تو
تو آقا ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہی نے شہر لولا کر ایمانہ بے خبری نے انہا نیر پاتا انہوں کہنے او جی تو پاک ہو جا تو وہاں ہو جا تو وہ ہو جا میرے حضرت صاحب فرمان کہتے جن سجدہ کرایا ہوگے جبریل دا انہیں پاک ہوتا سبحان اللہ وہ انہوں تسی یعنی حقیقت تو آشنا کر دو ان پاک نہیں ہے گا دسو ان پاک نو سجدہ کرانا ہے آپ ہو جائے تو پھر اللہ دے کوئی قصور ہے آپ کو راما چھاڑ دے تے اللہ دا کی قصور ہے دسو جبریل امین نے پاک نو سجدہ کرنا سی اور علامہ صاحب جو کو کر رہے اے آدم تیرا جواہر نوری اور پاک ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے دخلت فیہ من روحی اے آدم میں تیرے چ اپنی روح رکھی آ یارو جتھے روح الہی ہوگی تو پاک ہوندا سبحان اللہ یا دسو نہیں آکھیا دخلت فیہ من روحی آکھیا نہیں اور جے روح الہی ہوگی تو پاک کتنا ہو گیا وہ نفس پلیت سانو پلیت جا پیتا سی اصل پلیت نہ حاصل کہ نفس کتنا ماننا جو زکی ہیں وہ میرے سونے دے قدمہ نو بوسے دے ان کسے غلام رسول دے قدمہ نو بوسے دے سبحان اللہ اے جو زکی ہم دے پراسل تو گزر تیرے نال دا پاک ہے ہی کوئی نہیں سارے 7,000 جبرائیل اندر بشر ہے پاکاں دا سردار لکھاں کٹھے کری ایک آدم تم تھلے دیتا آدم ہوش ہے اللہ دے کارخانے تیرا جواہر دوری اور پاک ہے تو ارے فروغ دیدہ اخلاق ہے تو بھیجا گیا ہے اللہ کا نائب بن کے کائنات کو چلانے کے لیے سبحان اللہ ایمان سے میں نے حضور غوث پاک کی ارشاد پڑھا ایک دن ارشادات فرما رہے تھے تو ایک بندہ حاضر ہوا اگر صحیح میں رجب ہوں میں نے کل چڑھنا ہے اجازت لینے آیا سبحان اللہ میں رجب کا مہینہ ہوں کل میں نے چڑھنا ہے مجھ میں یہ واقعات ہو گئے فلاں جگہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اجازت لینے آیا ہوں چڑھ جاؤں سبحان اللہ ارے اپنی خودی پہچان لو دیکھا اور رلیا کھلیا اپنی شان تھا پوچھتا صحیح اللہ نے تینوں بنایا جے ٹوٹ گیا تو تیرے نال دا پیڑا کوئی نہیں جے جڑیا تے آنا کون زبان تک میری کون خدا پر لکھے کر دے وہ جڑ جا تو بھی تینوں پہ جڑن تو وہ ہر ویلے کہتا میرے نال بجا تیرا جواہر نوری اور پاک ہے تو ارے فروغ دیتا ہے فلاح ہے تو نہ اللہ نے کام نیب خلیفات اللہ نہیں بنایا خلیفات اللہ ہوتا جڑیاں ساریاں صفات لے کے آوے سبحان اللہ کام کرنا ہے ٹائم کام کروں اللہ دے ٹائم کروں گا جی یہ سارے اختیار اور صفات کول ہون گیا تو کام کرے گا اور ایمان لے اگلا شعر سنو ذرا علامہ صاحب اوئے خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ اے آدم تیرا ظاہر فنا فی رسول خودی کی خلوتوں میں کبری آئی کہ تیرا اندر فنا فی اللہ زمین و آسمان کرسی و عرش سب کچھ ہے تیری خودی کی زد میں ہے ساری خودی سے آگاہ مرد کا جلال و جمال یہی کتاب ہے باقی تمام تفسیریں حضرت بابا فرید مجھے کوئی پوچھے بھی اے حدیث صحیح ہے کہ نہیں فنا فی رسول وجود تو غلط حدیث بیان ہو سکتا ہو سکتی جب دو ہی نہیں تو بیان غلط کرو یہ تیری عظمت ہے یہ تینوں پکار رہی ہے کہ آدم تو اللہ دے کارخانے دا سب تو حسین شاہکار ہے وہ بن کے رہ وہ اللہ نالوں کٹ کے علل سافلی نہ بن تو فی احسن تقویم بن کے رہ سبحان اللہ فی احسن
محسن تکریم بن کے رہ یا طریق دعا نہیں بنے نہیں لوگ وہ تو کیوں نہیں بنے تو علامہ چھاڑ گیا تینا بدلے راہ چھاڑ گیا کہ اللہ دے مقابل ہے کوئی وہ کیا آقا دعا رسولی غلامی دے مقابل کو دنیا دی نعمت ہے تیریاں دعاواں بگانیاں ہو گئیاں من میں عمرے سے کیا گلیاں بھریاں جان گلیاں بھریاں جان کپڑے میلے میلے میں آخا کرے کتنا دور کیا بتے آئی کہ میں رو کے آخیا سونے اینی مخلوق آئی ہے صدقے امت سے کرم رول گئی مولانا فرمان لگے انہوں نے دل چیئے کہ دیکھو میرے لیے نہیں آیا سارے دعاواں منگن آئی سبحان اللہ اتنا ہی نہیں او خدا دا نا تیری کوئی دعا وا سونے مینوں اپنا بنا جڑا ہے تو ہٹ کے دعا کرتے ہو مشرک ہے کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دست سبحان اللہ یہ تو علاوہ دعا ہے جی کوئی نہیں میں 70 بندے میں نہ ہونے پڑے دیکھے سارے کھڑے کر کے کعبے سامنے آکے سونیا گھر سدیا تے اپنا بنا سبحان اللہ اور 17 دے 17 نو آقا پا دیا میں نہ پہ عمرہ جدو انہوں نے گائیڈ کرنے والا انہوں نے رہنمائی کرنے والا ہوئے کہ اور کچھ منگنا ہی نہیں کیوں جی اتنے منگنا چاہیے اتنے حضرت باج نے بستامی دا میں 10 دن پہلے خیال پڑھیا وایا مجاہدہ جہاں ہے اور مشاہدہ وہاں ہے وہاں صرف دیدار کرنا ہے یہاں جدوجہد کرنی کوئی ایک فکر نہ راستہ ہو گئے چاہیے کیا جی میں 10 دن پورے رو کے آخیا سونے لاج رکھی جی ارشاد سنایا تو پھر میرے نال تیرے چہرے ننگے میں پھر جداں دسیا سی میں وہ نہیں 10 بجے لے جا کے سلاد تسبیح پڑھانی ذکر کرا 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 کے روزہ اتر وال ہوں ہٹ گئے نے اس پناہ کی گل اتنے ہوں نہیں اگے اندر اگے بیان ہی نہیں دیں محفل کرن ہی نہیں دیں انہوں نے محفل کر دیں سارے اللہ کی ذات زیارت اور ایمان نے جن زیارت ہو جائے آقا پاک نے فرمایا وہ بخشیا گیا صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ سارے بات کی بڑے جن خواب جو ہوگی وہ بھی بخشیا گیا فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑے جہے ہون گے کہندی جن زیارت ہوئی ہوئے گی جہاں انہوں دیکھے گا وہ صحابہ نے آخیا سونے انہیں رولی تھوڑا پونی مجھے دیکھ لو کہتے نہیں سرے راہ جاندیاں ہوئے جیڑا انہوں دیکھ لے گا بخشیا گیا وہ کرم دا دریا ٹھاٹھا ماریا تسی پھر تھانوں دوزخ باجا مارے تے آقا پاک دا دل نہیں دکھنا دل دکھنا تانوں جد آپ نے فرمایا میرے تو پیاری کسی شے نوں نہ رکھو تسی کہدے پیار وچ بگانے پھر آپ نے آخیا نہیں ایمان نہیں کامل ہونا جب تک میرے نہ کوئی شے میرے تو ود پیاری نہ آپ دی صورت آپ دی سیرت اس سرمایہ و مومن دا اگر یہ تو خالی آ پھر اللہ سافلین اگر یہ پورے پھر ابو بکر ثانی صحیح مان دینار میں بڑا سٹیج کیتا کہ اے ابو بکر پاک کتنا ہی تھا کہ سنیو ذرا انہوں نے 2 محبت کے واقعات ہجرت کرنی سی نا 6 مہینے پہلے دستا کہ ابو بکر تیار رہی کی پتا کہڑے ویلے اللہ پاک شہر چھڈن کا حکم دے جدن چھڈیا نا اس دن دروازہ ہاتھ ہی رکھا تو ابو بکر پیچھے کھڑے کہ ابو بکر تینوں کتنا پتہ لگے سونے میں ادھر کا 6 مہینوں کا اتنے کھڑا رہتا محبوب کتنے دیر نہ لگ ہے نا پھر
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਯਾਰ, 2.5-3 ਕਿਲੋ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ महमूद ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਵਾਨਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਅੱਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਕਠੜਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਆਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢੋਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬਾਲਣ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਗਲ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਆਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਪਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ کو ਇੰਨੇ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਔਰ ਇੰਨੇ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਤਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਸੀਬ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲੋ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਆਕਾ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਗਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਮਾ ਲੈਣਾ